بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، آپ ان کو مختلف ان کے کارٹونز کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے جانتے ہیں، اور دنیا اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اس شعبے میں قدم رکھا. نگار نظر صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویلکم اینڈ شو. نوازش، بہت نوازش. بات بالکل سادگی سے شروع ہوگی کہ آپ کو کیسے خیال آیا دنیا اسلام میں، اتنی بھری پڑی ہے اسلامی دنیا، اس میں کسی خاتون کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس شعبے میں آؤں، گوگی کے کارٹون بناؤں، اس آرٹ میں آؤں، یہ کام کروں؟ تو آپ کو کیسے خیال آیا؟ میرا خیال ہے مجھے بچپن سے کامکس پڑھنے کا شوق تھا. کامک بکس، تو کامک بکس آپ کو پتہ ہے بہت آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، اس میں تصویر زیادہ ہوتی ہے، تحریر کم ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے مجھے آئی واز جسٹ ہوکڈ آن ٹو اٹ، جیسے کہ میں بالکل کامکس پڑھنا ایک روزمرہ کا مشغلہ تھا. اور جب اس وقت ہم میرے والد صاحب پوسٹڈ تھے ڈی سی میں، واشنگٹن ڈی سی، جب یہاں واپس آئی تو وہ شوق تو جاری تھا اور جاری رہا. بڑے مشکل سے کامک بکس ملتی تھیں اور کافی عرصے تک ملی نہیں، تو ہم آپس میں ایکسچینج کرتے تھے. جو میری دوستیں یا کلاس میٹس پڑھتی تھیں کامک بکس، ان کے ساتھ میں ایکسچینج کر لیتی تھی کامک بکس. اور شاید آپ کو یاد ہو آرچی کی کامک بکس بہت پاپولر تھیں. یس، دے ور سو پاپولر، ابھی بھی پاپولر ہیں. یس بالکل. تو جب نہ ہماری دیسی کامک بکس آئیں تو میں نے کہا کوئی نہیں بنا رہا، میں بناتی ہوں. بس یہ ایک جذبہ تھا جس کے تحت میں نے سوچا کہ ہمارے لوگوں کو اپنے متعلق، اپنے لباس میں، اپنے کلچر کے بیک گراؤنڈ میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے مسائل کے ساتھ پورٹری ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ سوچ کر پھر میں نے شروع کیا. صحیح. اور سکھانے والا کوئی نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا، سکھانے والا کوئی نہیں تھا. آپ اپنے ٹیچر خود ہی ہیں؟ ہاں، پھر میرے جو وہاں ٹیچر تھے بھی آرٹس کاؤنسل کراچی میں، میرے وہ پرنسپل تھے علی امام صاحب، شاید آپ جانتے ہوں گے، مشہور پینٹر. یس. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی شعبہ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ بنائیں اور مجھے روز دکھائیں ایک کارٹون. تو میں نے کہا کیسے بناؤں؟ کہنے کہ بس یہ کتابیں ہیں، یہ دیکھ لیا کریں. ان میں سے پھر ایک مجھے کتاب ملی، کارٹوننگ بائی راڈ ٹیلر. وہ میں نے بس گھول کے پی لی نا. ہر روز میں وہی پڑھتی تھی، اس کے نوٹس بناتی تھی. میرے پاس ابھی تک اس کے پرانے قدیمی 40 سال پرانے نوٹس رکھے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے. تو پھر آپ کی انسپائریشن راڈ ٹیلر ہوا؟ راڈ ٹیلر از دا ون جس نے ایک گائیڈ لائن تو دی نا کہ کامکس کیسے بنتی ہیں، کارٹونز کیسے بنتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اس میں سیکھنے کا ہے، اس میں یقیناً تربیت ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کارٹون ہے، ٹیڑھی سیدھی لکیریں بنا رہے. سوری، اس میں اپیل نہیں آتی، اس میں وہ بات نہیں بنتی جو کہ ایک کارٹون کی بیک بون ہوتی ہے. تو میں نے یہ کم از کم سیکھا کہ بیک بون کیا ہے اور کیا جاتا ہے کارٹون کے اندر. حتیٰ کہ جب میں فل برائٹ اسکالرشپ پہ امریکہ پہنچی اور وہاں میرے پروفیسر نے میری کتابیں دیکھیں، میرا کام دیکھا، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک ورک شاپ دیں. بہت اعلیٰ. میں نے کہا میں تو یہاں سیکھنے آئی ہوں. کہ لیکن نہیں، آپ ایک کارٹوننگ ورک شاپ کریں گی، سمر ورک شاپ ہوگا، 8 سے 80 سال تک کے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے، ہم اوپن رکھیں گے. 8 سے 80 سال؟ 8 سے. اب واقعی میں ایک 80 سالہ ریٹائرڈ افسر آئے تھے میری کلاس میں، اور میں دیکھ کے سوچی تھی کہ یہ ان کو میں کیسے سکھاؤں گی اور کیا سکھاؤں گی، اور یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے بس اپنی جنرل تجربے کے تحت وہ سکھایا جو کہ میں کبھی نہ سیکھ سکی تھی. سکھاتے ہوئے زیادہ انسان سیکھ جاتا ہے. سکھا کے پھر میں نے مزید سیکھا، کیونکہ پھر میں نے ریسرچ بھی کی. پھر میں نے کامکس دوسرے، میں نے کہا آپ لوگوں کے سارے کارٹونسٹ ہیں، ہمارے یہاں تو اتنے کم ہیں، اور جو ہیں بھی وہ صرف سیاسی کارٹونز بناتے ہیں. ایسے ہی روزمرہ زندگی پہ کارٹونز میرا نہیں خیال کہ کوئی بنتے ہیں. کیوں آپ کی یہ چوائس آپ نے خود اس وقت سوچی؟ حالانکہ مارکیٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، خیال ہی یہی تھا سیاست. ابھی تک بھی ہم اسی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے، اور ہم پالیٹکس میں. لیکن آپ نے ایک نئی راستے کا انتخاب کیا. تو ظاہر ہے بندہ جب سوچتا ہے نا، ایک مشکل کام یہ ہے کہ ایک ٹاپک کی سلیکشن، اور جس کو آپ نے شروع کیا، تو یہ بھی کوئی انر سیلف کی آواز سے یا سوچا سمجھا کہ نہیں میں نے یہ لائن بنانی؟ جب میں نے کامک بکس انجوائے سوری، اچھا،
جو میں پڑھ رہی تھی اس زمانے کی آرچی بکس ہیں, اور ایک ہوتا تھا ریچی رچ تھا, بہت قدیمی, یہ تو لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو, یاد بھی نہ ہو, لیکن میں اتنا انجوائے کرتی تھی کیونکہ وہ روز مرہ کے کارٹونس تھے اور ہم اس سے ریلیٹ کرتے تھے, اور ایک کہانی سی ہوتی تھی, تو بڑا فرق پڑتا ہے. تو وہ میں کہتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی کم ہے سبجیکٹس کے, ہمارے یہاں کامک بکس ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو پھر میں نے وہ بنائے اور بہت پسند کیے گئے, میرے اخباروں میں شروع ہوئے, اور حتیٰ کہ جب پہلی دفعہ دا سن ڈیلی کراچی سے نکلا اور ایڈیٹر صاحب آرٹس کاؤنسل آئے, انہوں نے کہا میں ایک کارٹونسٹ ڈھونڈ رہا ہوں کوئی کارٹون, تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں ہماری یہاں ایک لڑکی آتی ہے, وہ کارٹوننگ کرنا چاہتی ہے اور وہ کارٹونز بناتی بھی ہے, مطلب بنا کے دکھا دیتی ہے ایسے. بس تو پھر انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے آفس. ڈیلی سن سے پھر شروع ہو گئے. ہاں, دا سن ڈیلی میں نے بنانے شروع کیے. ایڈیٹر صاحب نے کہا, احمد صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہر روز آئے گی کوگی. اچھا آئیڈیا ہے آپ کا کہ ایک لڑکی کی روز مرہ زندگی میں کیا مسائل مسئلے ہیں اور کیا اس کا ایک مزاح کا پہلو ہے. یہ ان کو بہت پسند آیا, گوگی بہت پسند آئی. گوگی پہلے دن سے ہی انٹر ہو گئی تھی, تخلیق میں آ گئی تھی, یا ایک عرصہ لگا اس کے پیدا ہونے؟ نہیں, پہلے دن سے. اچھا. اور اس وقت آتا تھا میرا کامک اسٹرپ لائف ود گوگی, لائف ود گوگی. سو یہ اور بات ہے کہ ایوالو ہوتی گئی. پہلے اس کی شکل تھوڑی سی اور تھی, آئی لیشز اس کی تھیں, بگ آئی لیشز اینڈ پولکا ڈاٹس, وہ تو تھے شروع سے. ایسا ہی ہے. لیکن پھر وہ ذرا ایوالو ہوتے نا ذرا ٹائم کے ساتھ. لیکن اس گوگی نے اس بچوں کو, میں نے دیکھا ہے, مشہور ہیں بچے جو جانتے ہیں وہ گوگی کو بہت پسند کرتے ہیں, اور یہ ایک کریکٹر ہے جو ان کا ایک چیز شائع ہوئی ہے اس میں. اور صرف یہی نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں, ہم آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر میرے لیے یہ گفٹ لائی ہیں, یہ مائی ٹری بک. تو یہ ماحولیات پہ کام ہو رہا ہے اور مختلف چیزوں پہ بات چیت کر رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک اور جو آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بڑا مسئلہ بہت زیادہ یہ تیزی سے شدت اختیار کر گیا تھا, ایسی چیزیں بہت زیادہ ہوئی تھیں, اس پہ بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی, رپورٹ ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک ایسا, جس کو ہم نارملی پینسل بک یا جیومیٹری باکس ٹائپ یا جو بھی کہتے ہیں, یہ ہے. تو اس میں اویئرنیس پیدا کی کہ اگر کوئی بچے کو ہراساں کرنا چاہتا ہے تو بچے کو کون سے 3 سٹیپ لینے چاہیے. تو یہ ایک سبق, یہ کیسے کیا آپ نے, کیا چیزیں؟ ایک تو یہ ٹاپک بہت مشکل تھا, ٹاپک بہت مشکل تھا, اور اس کے اوپر میں نے پوری بک بنائی ہے. ہم تو مطلب پیرنٹس سمجھاتے بھی نہیں تھے بچوں سے, عجیب سا ہمارے معاشرے سے مسائل سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو کیا بتائیں, کیسے بتائیں ہی نہ تو بہتر ہے. ایسے ہی ہے. اور بچے بیچارے ایک سے ایک وکٹم بن رہے تھے. سو ایسے میں نے جب کامک بک کمپلیٹ کر لی, کہانی, اور بڑی اچھی کہانی بنائی, بہت پسند کی گئی. اس میں ایک کیریکٹر تھا یہ کوے والا. جی. یہ جو ہے نا کوا. جی. ورنہ طوطا اکثر ہوتا ہے. ایسے ہی طوطا ہمارے اس میں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہم لوگ طوطے کو پالتے بھی ہیں, پیٹ بھی ہے. تو یہ میں نے کہا نہیں, میں ڈفرینٹ بناؤں گی. تو میں نے یہ کوا بنایا, کیونکہ الٹی ٹوپی پہنتا ہے فیشنبلی, اور نکر بھی ہے اس کی. صحیح. تو یہ کیریکٹر جو تھا نا, یہ مزے کا بیچ میں ذرا کامک ریلیف کے لیے تھا. یو سی. تو یہ جب کامک بک ختم ہو جاتی ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے, تو پھر یہ پینسل کیس بچوں کو ساتھ ملتا ہے, تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں میسج یہی ہے کہ روکو, بھاگو, بتاؤ. اردو میں بھی ہے, انگریزی میں. نو گو ٹیل. بتاؤ, باقی اپنی فیملی کو, ماں باپ کو, کسی کو بتاؤ, ڈرو نہیں, خوف زدہ نہ. کہاں جانا ہوا, دنیا بھر میں آپ جاتی ہیں, ایوارڈ سمیٹتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, ناظرین کو بھی بتائیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے ترکی گئی تھی, وہاں جیوری پہ تھی میں. اور مجھے جو خوشی ہوتی تھی, یعنی جیسے ترکی گئی, الجیرس گئی, اور میں بلگیریا میں بھی ایک تھا, اور پھر اس کے بعد جو لیٹسٹ تھا ابھی اسپین کا بہت اچھا تھا. اچھا, اسپین کا بہت اچھا تھا, کیونکہ اسپین کا ویل آرگنائز تھا. وہاں ان کا ایک ہے الکلا یونیورسٹی, یورپ کی سب سے پرانی یونیورسٹی. اس میں ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف ہیومر. تو یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیومر کا سن کے میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ایک شعبہ ہے اور بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ پاکستان میں ہونا چاہیے.
سو میں ان کی مہمان تھی 4 دن, اور میں ان کے اسکالرز اس میں تھی مہمان, ان کی اسکالرز اپارٹمنٹ میں, اور میرا روز انٹریکشن ہوتا تھا اسپینش اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کیونکہ ایک ہی جگہ ڈائننگ تھا اور ایک ہی جگہ ڈنر لنچ, اور مجھے ان لوگوں نے صحیح میرے ٹائم کا استعمال کیا. ایگزیبیشن تھی جس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ ایون میں کھڑی ہوتی, میں بالکل یوں جا کے کونے میں کھڑی ہوئی, اتنے لوگ آئے تھے. دیکھیے پاکستان کا امپریشن بدقسمتی سے اتنا اچھا نہیں ہے. تو جب آپ ایک پروفیشنل کارٹونسٹ کو بلاتے ہیں جو کہ مزاح کے اوپر ایک پوری ایگزیبیشن لگاتا ہے, تو لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ آخر ان کے پاس کون سی ہنسنے ہنسانے والی بات ہے. کیا بات, اور وہ بھی ایک خاتون of all the things. لیکن وہ اس لیے اچھا تھا کیونکہ مجھے وہاں بولنے کا بھی موقع ملا, تقریر کی, پہلے کیوریٹر نے کی, پھر ہمارے امبیسڈر صاحب نے کی, امبیسڈر راٹھور جن کا کافی رول تھا اس میں, کیونکہ کیٹالاگ بنایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں 100 کارٹونز گوگی کے بھیجوں. اچھا, 100 کارٹون. تو میں نے جب نکال کے اس کی ڈیجیٹل کاپیز بھیجی تو انہوں نے کہا ہمیں اوریجنلس چاہیے. تو میں نے ان کو اوریجنلس دکھائے پاپولیشن پہ, ان پہ دھبے داغ لگے ہوئے, ایک سائڈ سے جلے ہوئے, پرانے آرکائیو سے نکالے. انہوں نے کہا ہمیں یہی چاہیے, ہمیں یہ اوریجنلس چاہیے جو آپ نے شروع میں بنائے تھے, جو آپ کے پاس محفوظ ہیں. انہوں نے اس کی اتنی قدر کی, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پھر انہوں نے اس کو فریم کیا, انہوں نے اس کو پورے اس میں جو بس پہ میرے کارٹون سے انہوں نے بس کو ریکریٹ کیا. جو کتابیں ہیں وہ پوری ایک دیوار پہ اتنے بڑے سائز میں کتابیں چھاپی گئیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کی بسیں ہیں. اور کیمل لائبریری, آپ کو پتہ ہے میری کتابیں بلوچستان کے اونٹ ہے جس کا نام ہے روشن. روشن جو ہے وہ میری کتابیں لے کے جاتا ہے گاؤں سے گاؤں بلوچستان میں, بچوں کو دیتے ہیں, اور پھر جب راؤنڈ لگا کے واپس آتا ہے تو بچے واپس لیتے ہیں. ان کو یہ بھی ایک تربیت دی جاتی ہے کہ کتاب پڑھو اور پھر اچھی حالت میں واپس کرو, پھر اگلی کتاب لے لو. تو یہ بڑا اچھا وہ تھا, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اسی طرح کریں. میں نے ان کو 2 کارٹنز بھر کے اپنی کتابیں بھیجی تھیں. 31 کتابیں ہیں میری, 30 چھپی ہوئی ہیں اور 31ویں اس وقت پریس میں the press is rolling, اور وہ ہے کلائمیٹ چینج پہ. وہ میری تیسری کتاب کلائمیٹ چینج پہ ہے. پہلی کتاب کوڑے کا جن کہ صفائی رکھو ورنہ جن بن کے تمہارے پیچھے بھاگے گا. دوسری کتاب یہ دا ٹری بک. صحیح, بالکل صحیح. اس میں ایک دادا پوتے کی کہانی ہے, بہت مزے کی ہے, اور بہت سے فیکٹس ہیں اس میں کتاب میں, بہت زیادہ درختوں کے بارے میں کہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے کہ درخت لگاؤ, کون سے لگاؤ, درختوں کی کیا وقت ہے, درخت کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یعنی بہت دلچسپ اس میں فیکٹس ہیں. صحیح. تو تیسری کتاب جو اب بن رہی ہے وہ ہے گلیشیئرز پہ کہ کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. 30 کتابیں ہیں اور 31ویں کتاب جو ہے ابھی پریس میں ہے, چھپ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے کہ ہمارے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہے, تو ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں جو پہاڑ ہیں جن پہ گلیشیئرز ہیں وہ پگھل کے جب نیچے آتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں گلوف, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ, فلڈنگ. تو لائیوز اینڈ لائیولیہڈ سارے, تو اس سے بچاؤ کے طریقے اور اس سے کوپ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ نے اور UNDP نے مل کے ایک مہم چلائی ہے, اس کو پروجیکٹ کرنا تھا, بچوں کو مانوس کرنا تھا. اور یہ کتابیں گو کہ بچوں کی ہیں لیکن یہ بڑے پڑھتے ہیں. صحیح, ظاہر ہے سبجیکٹس بڑے سیریس. اچھا, ایک ماشاء اللہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ امریکن جرنل انٹرنیشنل جرنل آف کامک آرٹ, اس میں آپ کا ذکر خیر ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ. تو یہ میں تو سچی بات ہے کہ فخر سے پھوٹے نہیں سما رہا. جی, مجھے تو یہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے آپ کو کیسے لگتا ہے؟ مجھے اچھا لگا کیونکہ یہ ڈاکٹر جان لینٹ ہیں اس کے ایڈیٹر, اور یہ سال میں صرف 2 دفعہ چھپتی ہے. تو وہ مجھے ملے تھے نیپال میں جب میں وہاں گئی تھی, ملیشیا بھی گئی تھی, سری لنکا بھی گئی تھی.
مطلب کافی ملکوں جانا کا اتفاق ہوا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں اس پوری ہوٹل میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی کانفرنس ہے, اتنی بڑی ہے, اور اتنے کارٹونسٹ آئے ہیں, اور لیڈیز بہت کم ہیں, اور پاکستان سے آپ آئی ہوئی ہیں, تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا یہ میں کرتی ہوں, یہ کام ہے, یہ میرا کیریکٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور اس کے بعد ہم ملیشیا بھی گئے, تو وہاں جو ایک کارٹونسٹ ہے لاٹ, جو بہت ہی پاپولر ہے, ویری ویری پاپولر, تو میرا اور اس کا ایک ہی برٹش جرنل میں میگزین میں انٹرویو چھپا تھا. اچھا. لاٹ کا اور میرا. اور آپ کا. تو لاٹ نے میرے بارے میں سنا ہوا تھا اور میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا. صحیح. تو پھر اس کو جب وہ اسٹیج پہ آیا تو اس نے میرا ذکر کیا, اور اس نے کہا پاکستان سے ایک خاتون کارٹونسٹ آئی ہوئی ہیں, اور میری یہ کتاب جو ہے اس میں میری جو مشہوری شروع ہوئی تھی وہ ان کارٹون سے ہوئی تھی, اور یہ کارٹونس شادیوں کے متعلق تھے, اور لوگوں نے بہت انجوائے کیے تھے. اور یہ مجھے ڈھونڈنے لگا, ہاں نگار یہ میں نے آپ کے لیے سائن کر کے رکھی ہوئی, آپ مجھ سے لے لیجیے گا. اور اینڈ دیٹ واز گریٹ. اور پھر اس کے بعد میں نے بھی اس کو اپنی کتابیں دیں, اس سے مجھے اپنی دیں, تو ایکسچینج ہوا. تو جانے کا تو اتفاق بہت ہوا, لیکن اسپین میں بہت انٹینس تھا, کیونکہ ایک تو ایگزیبیشن, دوسرا 3-4 روز مستقل. میں صبح ایک دن تو میں 2 دفعہ گئی ہوں, ورک شاپس دی ہیں میں نے, پرائمری کے بچوں کو, سیکنڈری کے بچوں کو, کالج کے اسٹوڈنٹس کو, اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو. سو جس کالج اور اس میں میں جاتی تھی, میری بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی تھیں. صحیح. اور وہ مجھے دکھاتے تھے کہ یہ آپ کی تصویریں, یہ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اس دن ان کا لیکچر ہوگا, تو آ جائیں. دیٹ واز گریٹ. دیکھیے آپ ایک خاص عمر کے بچوں کو اور یوتھ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے آئی ہیں, یہ ان کا پاکستان کے لیے علامت, پاکستان کی ایک علامت ہے, ایک سمبل ہے, خاتون ہے اور ایک کام کر رہی ہے, اور وہ ایک پاکستانی معاشرے کے حوالے سے جو رائے بنی ہوئی ہے وہی نہیں ہے, ایک لبرل پروگریسو ماڈریٹ معاشرہ ہے, اور بڑا اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ ایک اور میراث مبین انصاری کی, یہاں بھی آپ کا ذکر خیر ہوا, اور یہ بڑی خوبصورت تصویر انہوں نے چھاپی ہے, مجھے بڑی پسند آئی ہے, بڑے اچھے طریقے سے, اور بڑا اعلیٰ معیاری یہ ایک پرنٹنگ کا اس کا معیار ہے, اوور آل اس میں بڑا شاندار کام ہے. تو یہ بھی بلا شبہ ایک اچھا اعتراف ہے. تو اب آپ نے ایک کام اور کیا, یہ بھی میں نے گوگی والی بسیں بھی ہم نے دیکھیں, یہ پروجیکٹس بھی دیکھے, یہ باقی ساری بکس بھی آپ کی آ گئیں, یہ اپنے عقیدے کے اوپر آپ نے بڑی بات کی, عقیدہ اپنا مگر ہم وطن اور ہم جان جو ہیں وہ رہیں, مطلب یونٹی کے لیے مختلف ہر چیز, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ نے کوئی معاشرے کی اصلاح کا پہلو تشنا چھوڑا ہو. علم کی دولت, یہ بچیوں کی تعلیم, اور بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے. انہی دنوں آپ نے ایک چیز بنائی اور اس نے بڑا دل دکھی کیا, یہ غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے. حالانکہ یہ آپ کے ٹاپک سے بالکل ہٹ کے تھا, بالکل ہٹ کے تھا. اور پہلی دفعہ یعنی مجھے جو میرے کولیگز ہیں نا جو پولیٹیکل کارٹونز بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تو کارٹونز تو ہم بناتے ہیں سیاسی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی کبھی کبھی سیاست کو ٹچ کر لیتی ہوں, خاص طور سے جب آپ کو دھچکا لگے. تو میں تو دیکھ رہی تھی, ٹی وی بند کر دیتی تھی, سوشل میڈیا پہ دیکھتی تھی, بند کر دیتی تھی, دیکھا نہیں جاتا تھا. پھر میں نے ایک دن سوچا کہ نہیں, آج میں نے کچھ بنانا ہے. اور یقین کریں میں نے دوپہر تک آئیڈیا سوچ لیا تھا, شام کو میں گئی ہوں اپنی ایک کلاس کے لیے, اس کے بعد مجھے 1 گھنٹہ ملا بزنس سینٹر میں بیٹھ کے, میں نے وہ کارٹون بنایا, وہیں اسکین کیا, وہیں پیسٹ کیا, اور وہیں دوسرے دن صبح وہ لگا ہوا تھا. اور اسپین سے میرے پاس فون آیا کہ یہ کارٹون جو ہے اٹس ریئلی پاورفل, آپ ہمیں یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ ہم شیئر کریں. میں نے کہا بالکل آپ شیئر کریں, 10 جگہ شیئر کریں. وہ میں نے اپنا سٹیٹس بھی لگایا تھا, تھینک یو. اور مجھے پتہ نہیں کہاں سے اس کے اوپر رونے والی ایموجیز, گڈ کی, ہینڈز اپ, تھمز اپ کی, مختلف اور لوگوں کا, اور بہت باقی بڑا. میرا خیال ہے یہ میرا پہلا ڈارک کارٹون تھا, یعنی اٹ واز اے کارٹون لیکن ڈارک تھا. ایسے ہی سر, اینڈ وہ ہونا چاہیے, اور بھی ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے, تو اور بھی ہونے چاہیے. آج آپ کے پاس کوئی وقت کی قلت ہے, تو ہم ناظرین کو یہ خوشخبری تو ضرور دیتے ہیں کہ آپ سے ایک ڈیٹیل ایک ہم پوڈ کاسٹ کریں گے, آپ کی پوری لائف کو سم اپ کریں گے, اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جاتے جاتے خاص طور پر پاکستان کی خواتین کو اور اسلامک ورلڈ کی خواتین کو, بچیوں کو کوئی خاص میسیج دیں. باقی معاشرے کے لیے بعد میں بات کرتا ہوں.
میرا خیال ہے میرا میسیج یہی ہوگا کہ جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ کا ایک جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کا، جو کہ گوگی کا ایکچولی یہی ہے، گوگی کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور میں ماڈرن ہوں، لیکن میں مس انڈرسٹوڈ بھی ہوں. لوگ مجھے غلط سمجھ لیتے ہیں، شارٹ بال ہیں تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ضرور سر پہ دوپٹہ ہوگا تبھی مسلمان ہی. اینی ویز تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ کے کوئی خواب ہیں، کوئی جذبہ ہے، کوئی آپ کا ڈریم ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑیں نہیں. شادی بھی ہو گئی ہے تو نہ چھوڑیں، جب وقت ملے اس سے ان ٹچ رہیں، یعنی کہ اپنے ایک پرپس کو سامنے رکھ کر موقع وقت سے، یعنی اپنے آپ کو بلائیں نہیں. بہت اچھا. اپنے آپ کو ترجیح دیں، اپنے آپ کو آگے رکھیں. میں صبح کے 4 بجے اٹھ کے کارٹون بناتی تھی جب میں یہاں مسلم میں بناتی تھی. یقین کریں صبح کے 4 بجے میرا دماغ بہت فریش ہوتا تھا فجر کے بعد، اور میں کارٹون آئیڈیا بھی لکھ لیتی تھی اس وقت اور بنانا بھی شروع کر دیتی تھی. اس کے بعد جو روٹین ہوتا ہے نا گھر کا ایک شروع ہو گیا، بچے بھی اٹھ گئے، وہ اسکول جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس وقت میں بس ڈرائنگ کرتی تھی کیونکہ ڈرائنگ مجھے مشکل نہیں لگتی تھی، تو ڈرائنگ وہ آرام سے ہو جاتی تھی. پر آئیڈیا جو ہے نا وہ صبح سویرے ہے. سو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں اگر میں کر سکتی ہوں تو یقیناً ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں کر سکتی ہیں اگر ان کا کوئی ایمبیشن ہے اور وہ اس کے بارے میں اسٹرانگلی محسوس کرتی ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، ضرور کریں پورا. معاشرے کے دیگر لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے یہ کہ ٹالریٹ کریں، بھی ٹالرنٹ، اور خواتین کو، بچیوں کو موقع دیں. تو وہ بچیوں کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پر نکلنے سے پہلے ہی وہ کاٹ دیں اگر، تو وہ کہاں سے اڑان اڑیں گی. صحیح. یہ ظلم نہ کریں، ان کو موقع دیں، ان کو چانس دیں. آپ بچوں کو دے سکتے تو بچیوں کو کیوں نہیں دے سکتے. یہ میرا پیغام ہے کہ موقع دیں. آپ موقع دیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کیا کر دکھائیں گی. اور آج کل ہمارے معاشرے میں میں تو صبح شام سکسیس سٹوریز دیکھتی ہوں، انٹرویوز میں، ٹیلی ویژن پہ، ٹاک شوز میں، چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ چھوٹا کاروبار. ایک سوال یاد آ گیا جاتے جاتے، ویسے تو میں وائنڈ اپ کر رہا تھا. پوری دنیا سے آپ کو اتنی تحسین ملی، اتنے آپ کو لوگ بلاتے ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، لوگ آپ سے لرن کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے جیسے بتایا کیریئر کا سٹارٹ بھی جب کہ آپ خود اسکالرشپ پہ پڑھنے گئیں تو آپ کو کہا گیا نہیں جی پڑھائیے ذرا، تو بات یہاں سے شروع ہوئی. کوئی سرکار نے، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ایوارڈ ملا ہے، کوئی ریکگنائزیشن ملی ہے آپ کو؟ جی، سب سے اچھی بات یہ ہوئی مجھے ابھی اسی سال تمغہ امتیاز ملا ہے ماشاءاللہ، اور اس سے پہلے فاطمہ جناح ایوارڈ ملا تھا. لیکن جب میں شکریہ ادا کرنے گئی ان کو کہ آپ نے مجھے شارٹ لسٹ کر کے آپ یہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارا شکریہ ادا نہ کریں، یہ ہم بہت دیر سے دے رہے ہیں آپ کو. دیٹ واز سم تھنگ، مطلب وہ مجھے بہت دل کو لگی بات. کہتے نہیں آپ بہت پہلے ڈیزرو کرتی تھی، ہم نے ذرا دیر کر دی ہے. میں نے کہا بہرحال آپ کا بہت شکریہ، بڑے چلیں دیر آئے درست ہے. ہاں اپریشیٹ کر. دنیا اسلام کی پہلی مایا ناز خاتون کارٹونسٹ محترمہ نگار نظر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اسے ٹیزر سمجھیے، اسے ابتدائیہ سمجھیے، اسے شارٹ جھلکیاں سمجھیے. آج کچھ وقت کی قلت اور طبیعت کی ناسازی طبع کے باعث اتنا ہی. کسی دن ان سے بہت تفصیلی انٹرویو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا.